اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام کو جب مقتضی حال کے مطابق پیش کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اخراج الکلامی علی مقتضی ظاہر، اور کبھی کبھی کلام جو ہے مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سے یہ تھی کہ کبھی غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، وہ سوال کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کی طرف اذا قدم الیہ ما یلوہ الیہ، یعنی جب اس کی طرف پیش کی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے خبر ہونے کا اشارہ کرے، فَيَسْتَشْرِبُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الطالب المتردد، تو اسے ایسے ہی جیسے حیران و پریشان اور طلبگار انسان کو انتظار رہتا ہے، ایسے ہی گویا کہ وہ بھی ایسی بن گیا ہے، اور جب ایسا بن جائے تو اس کو بھی اسی طرح سے خبر پیش کی جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہی فرما دیا تھا اَنِّصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے روبرو جو ہے آپ کشتی بنائیں۔ ان کو پتہ ہی تھا کہ ہاں یہ کشتی بنانے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی مجھ سے بات نہ کرو ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ خبر جو ہے یہ ان کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ ایسا جو ہے اشارہ کر رہی تھی گویا کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیوں بات نہ کری جائے ان کے بارے میں، کیا مسئلہ ہونے والا ہے ان کے بارے میں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے سائل کے درجے میں اتارتے ہوئے تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا، جیسے کہ ایک طالب اور متردد کو انسان کو انتظار رہتا ہے انہم مغرقون، کہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہوتا ہے کہ غیر منکر ہو اسے منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پاس نیزے وغیرہ نہیں ہے، مان رہا ہے وہ نیزے وغیرہ ہیں، لیکن اس کی پوزیشن جو چلنے کی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ بے خوف چلا جا رہا ہے، ڈرتا نہیں ہے ہمارے ان سے۔ تو اس کو بھی جو ہے منکر کے درجے میں اتارتے ہوئے، اور جب منکر انسان ہو اس کے سامنے تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کلام، ایسے ہی اس کے سامنے بھی کلام پیش کیا جائے گا کہ جب اس کے پاس کوئی انکار کی علامتیں پائی جائیں تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی پیش کیا جائے گا جیسے منکر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انسان جب جنگ میں جاتا تھا تو اس طرح سے نیزہ رکھ کے لمبائی نوک رکھ کے ادھر کو لے کے جاتا تھا گھوڑے وغیرہ پر، لیکن وہ جو ہے ایسے بنداس چوڑائی میں رکھ کے لے جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کوئی فکر نہیں اس کے پاس، تو حالانکہ وہ مان بھی رہا ان کے پاس ہیں نیزے وغیرہ، لیکن اس کے رکھنے کی جو پوزیشن ہے بے خوف و خطر جا رہا ہے۔ تو اس کو کہا گیا شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو چڑھائی میں رکھے ہوئے، اس کے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی کیا ہیں، نیزے ہیں۔ یہ تو ہوا کہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کبھی منکر کو اذا کان معہ ما ان تعملہ ارتدى، یعنی غیر منکر کو غیر منکر کو یعنی منکر کو غیر منکر کی طرح اتار لیا جاتا ہے، اور جب غیر منکر رہے گا تو اس کے سامنے بغیر تاکید کے لایا جائے گا، کوئی تاکید نہیں رہے گی، سادہ خالص ذہن ہو گیا، اس کے سامنے کوئی تاکید کی حاجت نہیں ہے۔ تو منکر تھا، بہت سارے منکر تھے، لا ریب فیہ، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، ان الریب لا ریب فیہ، بے شک شک اس میں نہیں ہے، ان لا ریب فیہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کہنا تھا تاکید کے ساتھ۔ شک تھا تبھی تو لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے، تبھی تو کہتے تھے یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر تھے لیکن غیر منکر کے درجے میں انہیں کیسے اتار دیا گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ وغل منکر غیر المنکر، اور منکر کبھی غیر منکر کے درجے میں ہو جاتا ہے اذا کان معہ ما، جبکہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں، منکر کے ساتھ کوئی ایسی دلیل ہو، دلیل ما سے مراد، جبکہ اس منکر کے ساتھ ایسی کوئی دلیل ہو، ان تعملہ، اگر وہ منکر جو ان دلائل میں غور کرے، ارتدى، تو وہ اپنے انکار سے پھر جائے، اور جب انکار سے پھر جائے تو وہ کیسے بن جائے گا؟ غیر منکر کی طرح، اور جب غیر منکر کی طرح ہو جائے گا تو اس کے سامنے بغیر تاکید کے پیش کیا جاتا ہے۔
ایسی اس کے سامنے بغیر تاکید کے پیش کیا جائے گا کہ قرآن میں جب غور و فکر کرے گا، یہ قرآن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نبی اپنی طرف سے لے کر آئے، اگر یہ نبی اپنی طرف سے لے کر آئے تو یہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو انہوں نے بنایا، لاؤ ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کوشش کی تو دیکھا یار ہم سے تو ایک آیت بھی نہیں بن پا رہی ہے، تو کیسے ہوگا؟ پھر بعد میں جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو ہے یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، اور جب ان کی طرف سے نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے تو وحی ہوگی، اور وحی ہوگی تو وہ کسی نبی پر آتی ہے، اور جب نبی پر آتی ہے تو نبی کی تصدیق ہوگی، اور جب نبی کی تصدیق ہوگی تو یہ فوز سعادت الی دارین ہوگی، یعنی کس کی بنے گی؟ یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو انسان جو ہے منکر ہو کر کے جب غور و فکر کرے گا تو آٹومیٹک سادہ بغیر تاکید والے انسان کی طرح بن جائے گا کہ ہاں بھائی اس میں شک نہیں ہے۔ تو تھا تو منکر، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں، اگر ان دلیلوں میں غور کرے تو وہ اپنے انکار سے پھر جائے اور خالص ذہن کی طرح بن جائے۔ اسی لیے کلام کو لا ریب فیہ بغیر تاکید کے پیش کیا گیا کہ وہ منکر تھا لیکن وہ غیر منکر کے والمنکر کا غیر المنکر اذا کان معہ، جبکہ اس کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہوں، ان تعمل ہو کہ اگر وہ ان میں غور کرے ارتدا تو وہ اپنے انکار سے واپس آ جائے۔ جیسے کہا گیا کہ اگر نبیوں کو اللہ نہیں بھیجتا تب بھی ہر انسان پر اپنی عقل کے ذریعے ایمان لانا ضروری ہوتا۔ کیوں؟ دیکھتا کہ دنیا کے اندر یہ نظارے، یہ کرشمے، یہ اتنی قدرت کی نظارے ہیں، یہ کسی آٹومیٹک کسی کے بنانے سے نہیں ہو سکتی، ضرور اس کا کوئی خالق و مالک ہے، تو پھر اس انسان اپنی عقل کے ذریعے اسلام لاتا۔ تو لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو سارے جو آپ نے اعتبارات پڑھے سب کہتے تھے جملے مثبت کے اعتبارات تھے، جملہ تو مثبت تھا، زید قائم واللہ ان زید قائم واللہ ان زید لقائم، سب اعتبارات کس کے تھے؟ جملہ مثبت جملے میں تاکید پیش کرنے کے اعتبارات تھے۔ وہکذا اعتبارات النفی، اسی طرح یہ نفی کے بھی اعتبارات ہوتے ہیں۔ کیا ہیں؟ جیسے اب نفی میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے زید نہیں آیا، آپ کہہ رہے ہیں آیا، اچھا پھر نہیں آیا، پھر اور تاکید کے ساتھ اس کے لایا جائے، منفی ہے، تو کہہ رہے ہیں وہاں کا اعتبارات النفی، اسی طرح یہ جو اعتبارات جو اس بات کے تھے یہی جو ہیں نفی کے بھی اعتبارات ہوتے ہیں۔ جیسے خالی الذہن کوئی انسان ہو تو اس کو کہا جائے ما زید شاعرن، خالی الذہن ہو اس کو کہا جائے زید شاعر نہیں ہے۔ کوئی الگ سے پھر تاکہ اگر انکار کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے ما زید بشاعرن، با لے کر کے آ گئے، اور زیادہ انکار کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے واللہ ما زید بشاعرن، واللہ ما زید بشاعرن۔ تو یہ جس طرح اعتبارات اس بات کے اندر تھے ایسے اعتبارات کس کے اندر ہیں؟ نفی کے اندر۔ اب یہاں سے اسناد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ثم الاسناد من حقیقت عقلیہ، اسناد میں سے اب اسناد یہ انہوں نے یہ کہا کہ اسناد جو ہے عام ہے، انشائی ہو چاہے خبری ہو۔ اسناد کی انہوں نے الگ تقسیم یہ نہیں بیان فرما رہے کوئی سوچے کہ اسناد خبری ہے، بلکہ اسناد چاہے وہ خبری ہو یا انشائی ہو۔ پھر اسناد چاہے وہ حقیقت عقلیہ ہوتا ہے اور مجاز عقلی ہوتا ہے۔ حقیقت عقلی ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ فعل یا معنی فعل کی اسناد، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی طرف جس چیز کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے۔ فعل جیسے فعل جو ہے فعل مبنی للفاعل، فعل معروف جو ہے فاعل کے لیے ہے، اور فعل مجہول مفعول کے لیے ہے۔ تو یہ جس کے لیے جو فعل بنا ہے اسی کی طرف اس کی اسناد کر دیں تو اس کو بولیں گے حقیقت عقلیہ۔ لیکن بنا ہے فعل معروف، فاعل کے لیے اس کی اسناد کر دی مفعول کی طرف، یا بنا تھا جو ہے انسان کے لیے اس کی اسناد کر دی مکان کی طرف، یا جیسے جرن نہر، نہر جاری ہے، جاری ہونے کی نسبت کرنی تھی پانی کی طرف، کر دی نہر کی طرف، اس کو بولیں گے مجاز عقلی۔ صحیح ہے نہیں؟ بنل امیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا، بنانے کی نسبت کرنی تھی عملہ کی طرف، بنانے والوں کی طرف، لیکن کر دی اس کے سبب کی طرف، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بنانے کا کارکردگی کرنے والا وہ نہیں ہوتا امیر، تو بناتے کہاں سے؟ اس کو بولیں گے کیا ہے؟ مجاز عقلی۔ اس میں آ گیا ثم الاسناد من حقیقت عقلیہ، پھر اسناد میں سے حقیقت عقلیہ۔ اچھا اس کی 4 قسمیں ہیں، حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلے دن واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، واقع اور اعتقاد یعنی جس کی طرف فعل یا معنی فعل کی نسبت کی گئی ہے، جس کی معنی فعل کیا ہے؟
معنی فعل کہیں گے اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ظرف مستقر وغیرہ، اس کو بولیں گے معنی فعل۔ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جس کے لیے، یعنی جس کی طرف فعل یا معنی فعل کی اسناد کی گئی ہو وہ واقع میں بھی ثابت ہو اور اعتقاد میں بھی ثابت ہو، واقع میں بھی ثابت ہو، اعتقاد میں بھی ثابت ہو۔ جیسے کہ مومن کا قول انبت اللہ البقلہ، اللہ تعالیٰ نے سبزی اگائی، یہ واقعے کے مطابق بھی ہے، اللہ نے اگانے والا ہے، ساری چیزوں کا مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور جو ہے اعتقاد کے مطابق ہے مومن کے کہ جو ہے مؤثر حقیقی کون ہے، اس ایک قسم یہ ہوئی واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو۔ دوسری یہ ہے کہ واقع اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق نہ ہو، اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق نہ ہو۔ جیسے کافر کا قول انبت الربیع البقلہ، موسم ربیع نے، موسم بہار نے سبزی اگائی، اس کا جو مؤثر کون مان رہا ہے؟ کافر۔ کافر مان رہا ہے اس کو، موسم کو مانتا ہے، وہ مؤثر جو ہے اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کے اعتقاد کے مطابق اگانے والی کون چیز ہے؟ موسم ربیع ہے، لیکن واقع کے مطابق کیا ہے؟ واقع کے مطابق نہیں، واقع کے مطابق کون ہے؟ واقع میں تو اللہ اگانے والا ہے۔ دو قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم ہے کہ واقع کے مطابق ہو لیکن متکلم کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو، واقع کے مطابق ہو لیکن متکلم کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو۔ جیسے کہ معتزلی کا قول، معتزلی کے بعد رکھنے کی ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنے افعال کا خالق و مالک ہے۔ کیا معنی ہے؟ خلق اللہ الافعال، کسی سے کہے، معتزلی کسی سے کہے خلق اللہ الافعال، اللہ نے افعال کو پیدا فرمایا، لیکن اپنے ظاہر حال کو چھپائے رکھے، اس سے ظاہر حال کو اپنے چھپائے رکھے اور سامنے سے کہے کیا؟ اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب یہ واقعے کے مطابق تو ہے اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق تو نہیں ہے۔ اعتقاد تو یہ ہے کہ بندہ خالق ہے، تو اس کو کہیں گے کیا؟ واقعے کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو۔ چوتھی صورت، چونکہ یہ چیز جو ہے نا زیادہ نہیں پائی جاتی، اس لیے مصنف نے اس کی جو ہے مثال بھی اس میں پیش نہیں کی ہے۔ چوتھی صورت جو ہے نہ واقعے کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو، واقعے کے مطابق بھی نہ ہو۔ جیسے ایک شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے زید آیا، ہے نہیں، زید آیا، اب ان کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ زید آیا، لیکن متکلم کو یہ معلوم ہے کہ زید آیا ہی نہیں ہے، جو بول رہا ہے انسان وہ اس کو پتہ ہے کہ زید آیا نہیں، بس ان کو سامنے والے کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے زید آیا۔ اب یہ بتائیے نہ واقعے کے مطابق ہے نہ یہ اعتقاد کے مطابق ہے، نہ واقعے کے مطابق ہے۔ چار صورتیں ہوئیں حقیقت عقلیہ کی، اسی طرح مجاز عقلی کی بھی چار صورتیں بنتی ہیں۔ چلیں، ثم الاسناد من حقیقت عقلیہ، پھر اسناد میں سے حقیقت عقلیہ ہے، وہ اسناد الفعل، اور وہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا، الی ما، اس چیز کی طرف جس کے لیے ہوا لہو، جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے، عند المتکلم، ظاہر میں متکلم کے نزدیک، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی طرف جس کے لیے متکلم کے نزدیک ظاہر میں وہ فعل یا معنی فعل اسی چیز کے لیے۔ جیسے کہ مومن کا قول انبت اللہ البقلہ، پہلی قسم کی مثال ہو گئی ہے، یہاں دیا نہیں ہے یہ سب چیزیں، کیسے نمبر لگا کے دیتے تو بہت آسانی ہوتی، تو کتاب اتنی مختصر ہے۔ انبت اللہ البقلہ، یہ پہلی مثال ہو گئی، واقع کے مطابق ہو اعتقاد کے مطابق۔ جاہل کا قول، یہاں جاہل سے مراد کون ہے؟ کافر، مومن کے مقابلے میں کافر آئے گا۔ انبت الربیع البقلہ، واقع کے مطابق ہے یا اعتقاد کے مطابق ہے؟ واقع کے مطابق، اعتقاد کے مطابق ہے لیکن واقع کے مطابق نہ ہو، اعتقاد کے مطابق ہے لیکن واقع صحیح ہے۔ واقع کے مطابق نہ ہو، اعتقاد کے مطابق ہو، اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق نہ، اس کے گمان کے اعتبار سے، اس کے گمان کے اعتبار سے، کافر کے گمان کے اعتبار سے۔ دوسری ہو گئی، تیسری کی یہاں مثال انہوں نے پیش نہیں کی ہے، کون سی تھی؟ معتزلی والی۔ چوتھی کی مثال کی ہے وقولی کا جاء زید، اور آپ کا قول زید آیا، وانت تعلم، حالانکہ آپ جانتے انہ لم یجی، کہ وہ نہیں آیا، ومنہ مجاز عقلی، اور اسی میں سے ایک کیا ہے؟ یہ چار قسم ہو گئی کس کی؟ حقیقت عقلیہ کی۔ کل سے انشاءاللہ مجاز عقلی کے پڑھیں گے۔